امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دینے والی عورت، دردناک واقعہ۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو گئے، اور جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تو ٹکڑے باہر گرنے لگتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور پوچھنے لگے، بھائی مجھے بتائیے کہ آپ کو زہر کس نے دیا؟ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑکھڑاتی آواز سے اس عورت کا نام بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت میں سے مجھے سب سے زیادہ محبت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دونوں نواسوں سے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کی شان کو خود بیان فرمایا تاکہ امت کو اندازہ ہو سکے کہ یہ دونوں بھائی کس عظمت و شان، مقام و مرتبے کے ہیں۔ کئی احادیثیں ان شہزادے گان رسول کی شان میں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کی، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ یہ تو حسن ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ یہ تو حسن ہے۔ تو جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ یہ تو حسین ہے۔ پھر جب تیسرے بچے کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو میں نے عرض کی، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ یہ محسن ہیں۔ پھر فرمایا، میں نے ان کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے اولاد شبر شبیر اور مشبر کے نام پہ رکھے ہیں۔ حضرت عمران بن سلیمان بیان کرتے ہیں کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم دونوں جنتی ناموں میں سے ہیں۔ دور جہلیت میں یہ نام کسی کے بھی نہ تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اپنے بیٹے کا عقیقہ نہ کروں؟ ارشاد فرمایا، نہیں، پہلے ان کے بال اتارو اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی صفا والوں اور دوسرے مسکینوں پر صدقہ کرو۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی پیدائش کے 7ویں دن بکریہ عقیقے میں ذبح فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم سے متعلق ارشاد فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، تو ان دونوں سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت رکھے اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی، اس نے در حقیقت مجھ سے ہی محبت کی، اور جس نے حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھا، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں
انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور انہیں بٹھا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرمانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ فرمایا۔ میرے والد کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں اور شہزادے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پر ہیں۔ میں پھر سجدے میں چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سجدہ اتنا دراز فرمایا کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں کوئی واقعہ پیش تو نہیں آیا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واہ الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح کی کوئی بات نہیں، سوائے یہ کہ میرا بیٹا مجھ پر سوار ہو گیا تھا، جب تک وہ اپنی خواہش سے نہ اترتے مجھے عجلت کرنا ناپسند ہوا۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حسین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم سرخ دھاری قمیض مبارک زیب تن کیے لڑکھڑاتے آ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں اٹھا لیا۔ پھر ممبر مقدس پر رونق افروز ہو کر ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے سچ فرمایا، تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے۔ میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا، سنبھل سنبھل کر چلتے ہوئے آ رہے تھے، لڑکھڑا رہے تھے، مجھ سے صبر نہ ہو سکا، یہاں تک کہ میں نے اپنا خطبہ موقف کر کے انہیں اٹھا لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام میں شہید کا درجہ دیا گیا ہے۔ ان کی شہادت کی کہانی ہر کسی کو رلا سکتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں ہی محرم کے مہینے میں ان کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 3 شعبان سن 4 ہجری میں اور انگریزی کے حساب سے 8 جنوری 626 عیسوی میں مدینے میں ہوئی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 6 اولادیں تھیں، جن کے نام کچھ اس طرح ہیں: امام زین العابدین، علی اکبر، علی اصغر، امام جعفر، فاطمہ صغرا بنت حسین، سکینہ بنت حسین۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی ہے۔ یزید ایک بدترین اور بدبخت شیطان تھا، شراب پیا کرتا تھا، زنا کیا کرتا تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ حسین بن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ میری بیعت کو مان لیں، اگر وہ نہیں مانتے تو ان پر ظلم و ستم کرنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک مسلمانوں کی امامت اور خلافت کے ہرگز لائق نہیں تھا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے یزید فاسق و فاجر تھا، زنا کیا کرتا تھا،
شراب پیا کرتا تھا اور ظالم تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ شریف تشریف لے آئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ شریف میں کوفیوں کے ڈھیر سارے خط آنے لگے، ان خطوں میں لکھا ہوا تھا، اے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کوفہ تشریف لائیے، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، ہم آپ سے بیعت کریں گے، یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہہ کر کوفہ شہر بھیجا کہ جاؤ، جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی، اور حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ایک خط روانہ کر دیا، اور اس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا کہ یہاں کے حالات بالکل صحیح ہیں اور 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے، لہٰذا آپ کوفہ جلد سے جلد تشریف لے آئیے۔ جب یزید نے ان لوگوں کو دھمکیاں دیں تو لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ وہ لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب وہی لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کے دشمن بن گئے۔ وہیں دوسری طرف مکہ میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ جاتا ہے، جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ جلد سے جلد یہاں تشریف لے آئیے۔ لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی وہ خط پڑھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے لیے چل پڑے۔ حضرت حسین ابن علی کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ والوں کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی تھی جب آپ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگوں کے بلانے پر ہی کوفہ شہر میں آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفہ میں نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیا، لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک چٹیل میدان میں پہنچ گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس شخص نے کہا، اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمے لگا دیے جائیں، لہٰذا اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے، اور ادھر یزیدی فوج کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خیمہ کربلا کے میدان میں لگایا ہوا ہے، تو یزیدی فوج نے بھی فوراً کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا۔ یزید کی جو فوج کربلا پہنچ رہی تھی ان کا سپہ سالار ابن سعد کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن سعد سے کہا کہ یا تو مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو، لیکن ابن سعد نے ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات قبول نہیں کی، اور وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن آپ نے اس کی ایک بھی بات نہیں مانی۔ ایسے ہی کرتے کرتے دن گزرتے گئے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔
ظالم یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا۔ دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 82 لوگ تھے، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ ناظرین، آپ یہاں سوچیں کہ کتنی حیرت کی بات ہے، ظالم یزید کے دل میں امام حسین کا کتنا ڈر اور خوف تھا کہ 82 لوگوں سے لڑنے کے لیے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے 100 گنا سے بھی زیادہ بڑا یزید کا لشکر تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ آخر کار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا اور تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی کرتے ہوئے دن گزرتے گئے اور 7 محرم کا دن آ گیا، اور 7 محرم کو ہی یزیدی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے والوں پر پانی بند کر دیا۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے، لیکن 7 محرم کے دن نہر فرات کا پانی بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے والوں پر بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ موجود تمام جوان لوگ پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا۔ ظالم فوج یزید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے اور تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ اب 9 محرم کے دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس، جاؤ یزید کی فوج کے پاس اور ان سے کہو ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ جب حضرت عباس نے ایک رات کی مہلت کے لیے کہا تو انہوں نے آپ کی بات مان لی۔ جب تک 9 محرم کی تاریخ آئی تب تک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف اب مجھے شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ یزید کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 9 محرم کی رات میں اپنے تمام خیمے والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور آپ نے کہا کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود سبھی لوگ 2 دنوں کے اندر شہید کیے جائیں گے، اسی لیے یہاں موجود آپ میں سے جو بھی واپس لوٹنا چاہتا ہے وہ لوٹ سکتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً خیمے میں جل رہے تمام دیوں کو بجھوا دیا، یعنی ان کو بند کروا دیا اور اندھیرا کر دیا تھا تاکہ جو بھی جانا چاہے وہ بلا جھجک چلا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دیوں کو دوبارہ جلایا گیا تو سارے کے سارے لوگ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، یعنی کوئی بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اکیلا چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں۔ ناظرین، آخر کار 10 محرم کا دن آیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزیدی فوج کے بیچ جنگ ہونا شروع ہو گئی۔ جہاں ایک طرف یزید کی بڑی فوج تھی تو وہ وہیں دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے۔ اتنے میں فوج یزید کا حملہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر شہید شہادت کا جام خوشی سے پیتا گیا۔ کبھی قاسم شہید ہوتے تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے تو کبھی عون محمد شہید ہوتے۔ 3 دن کے پیاسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے اور تمام لوگ یزیدی فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس علمبردار سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مشکیزہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مشکیزہ بھر لیا، لیکن جب آپ پانی لے کر واپس لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر بہانا شروع کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے تک پہنچ پاتے تب تک یزیدی فوج نے لگاتار تیر چلا کر حضرت عباس علمبردار کو شہید کر دیا تھا۔ اس طرح
حضرت عباس علمبردار شہید ہو گئے، اور اسی طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان شہید ہو گئے، اور ہاشمی شیر شہادت کے جام پی لیتے۔ دھیرے دھیرے کر کے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سبھی لوگ شہید ہو گئے، تو اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج کا اکیلے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آنا چاہتا تھا، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ یزیدی فوج کو یقین ہو گیا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے یزیدی فوج کے کمانڈر نے اپنے تمام فوجیوں کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر تمام یزیدی فوج کے سپاہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک ساتھ مل کر حملہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ لگاتار یہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل چاہے تعداد میں کتنا بھی زیادہ ہو، لیکن وہ حق اور سچ کے مقابلے میں بالکل بھی ٹک نہیں سکتا۔ جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ سب سے خطرناک جنگ چل رہی تھی کہ اسی بیچ میں اچانک سے نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے مشکل وقت میں، ایسی زخمی حالت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ جب چاروں طرف حملہ لگاتار ہو رہا تھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کیا اور یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لوگ ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے، یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں گئے تو شمر جل جوشن نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پورے کوفہ میں گھمایا گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا تھا۔ کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں میں سے صرف آپ کی ایک اولاد ہی بچی تھی جن کا نام حضرت زین العابدین تھا۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ شہر لایا گیا تھا۔ بھلے ہی اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہیں، اور یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین چمک اٹھے دنیا میں روشنی کی طرح۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو اور اپنوں کو قربان کر دیا، اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ تعالی سے دعا مانگتے تو اللہ تعالی کربلا کے میدان میں فرشتوں کو بھیج دیتا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی سے پانی مانگتے تو اللہ تعالی بارش برسا دیتا، لیکن حضرت امام حسین نواسے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے اپنے سر کو سجدے میں کٹا دیا اور اللہ تعالی کو راضی کر لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آخری لمحہ حیات تک اپنے جد بزرگوار کے جوہر میں خاموش و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے۔ 50 ہجری میں کسی نے آپ کو زہر دے دیا، قلب و جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ جب حالت زیادہ نازک ہوئی اور زندگی سے مایوس ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر ان سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے زہر دینے والے کا نام پوچھا، فرمایا نام پوچھ کے کیا کرو گے؟ عرض کیا کہ قتل کروں گا۔ فرمایا اگر میرا خیال صحیح ہے تو خدا بہتر بدلہ لینے والا ہے، اور اگر غلط ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی نہ کردہ گناہ گار پکڑا جائے، اور زہر دینے والے کا نام بتانے سے انکار کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کی طرح دین اسلام پر قائم اور ثابت قدم رکھے اور 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں
اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔